مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا. سورت مکی ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے مگر مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان تھے، اسلام لانے کی حد تک تو مخلص تھے لیکن مشکلات کے وقت گھبرا جاتے تھے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی تھی کہ جو اسلام بھی لائے، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں بھی سہیں، اللہ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں. ان سب لوگوں کو یہاں خطاب ہے. احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ایمان لانے کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا آمنا، کہ بس وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، کیا ان کا صرف یہ قول کافی ہوگا؟ وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ایمان کے راستے میں ان پر کوئی آزمائش نہ آئے گی. عام طور پر جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کر کے، اس کی عبادت کر کے اس کو خوش کر رہا ہوں. اب اس کے نتیجے میں جواباً مجھے بھی خوشیاں ملنی چاہیے، میرے لیے یہ راستہ آسان ہونا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہونی چاہیے. اور ایسا سوچنے میں انسان حق بجانب ہے، ایسا سوچنا غلط نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ جس شخص نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جس نے بھی اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا، اس کو آزمایا گیا، اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، اسے طرح طرح کی قربانیاں دینا پڑی. اس لیے لوگوں کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہی سب آسانیاں ہی ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی، لیکن یاد رکھو ان مع العسر یسرا، جہاں تنگیاں ہوں گی وہاں ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہوں گی. لیکن اللہ کے راستے میں تکلیف کا آنا لازم ہے. ایسا کیوں ہے؟ تکلیف کا آنا ضروری کیوں ہے؟ آزمائشوں کا آنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کا عمل اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتا جب تک وہ معمول کے حالات میں اچھا ہوتا ہے یا نیک عمل ہوتا ہے. دراصل اچھا عمل وہی ہوتا ہے جو انسان غیر معمولی حالات میں کرتا ہے، جب حالات فیوریبل نہیں بھی ہوتے، جب سچویشن انسان کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوتی، کیونکہ ایسے ہی حالات میں دراصل انسان کے دعووں کی حقیقت پتہ چلتی ہے
کہ کون اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے۔ سچا ایمان اسی کا ہوتا ہے کہ جب عام لوگ کسی سچائی کا انکار کر رہے ہوں تو وہ شخص سچائی کو سچائی کے طور پر پہچان کر مانے، کہ چونکہ سچائی سچائی ہے، خواہ کوئی اس وقت اسے قبول نہیں بھی کر رہا تو مجھے اسے قبول کرنا ہے، کیونکہ سچائی یہی ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہی ہے، خواہ اس راستے میں کوئی میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کوئی اس پر میری تعریف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے، مجھے چلنا اسی راستے پر ہے۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سچائی کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں تو اس وقت وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی تذبذب نہیں آتا، وہ اس راستے میں ہر قربانی دیتا ہے جس کی ابتدا اس کی اپنی انا کو کچلنے سے ہوتی ہے۔ جب عام لوگ ایمان لانے کی قیمت چکانا نہیں چاہتے تو سچا مومن ایسے وقت میں بخوشی نقصان اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ جب لوگ دین کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات سے بھاگ رہے ہوں، دین سے دور جا رہے ہوں، تو وہ دور نہیں جاتا بلکہ اور قریب آ جاتا ہے، کیونکہ دور جانا سراسر نقصان اور خسارے کا راستہ ہے۔ مخالفتیں، تکلیفیں، اذیتیں، یہ سب کچھ دراصل انسان کا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہیں کہ کوئی شخص محض الفاظ کے بلبوتے پہ مومن بنا ہوا ہے یا واقعی سچا مومن ہے، کیونکہ کسی بھی بات کو صرف زبان سے دہرا دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عمل سے اس کا ثبوت دینا اور وہ بھی قربانی کی قیمت پر، یہ بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ بس وہ اتنا کہنے پہ ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم مومن ہیں؟ کیا محض ان کے زبانی دعوے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، ان پہ آزمائش نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو کسی بھی چیز کی قیمت اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں، چیز کتنی ڈیوریبل ہے، کتنی پائیدار ہے، کتنی فائدہ مند ہے، یہ کب تک ہمارا ساتھ دے گی۔ کچا برتن بھی خریدتے ہیں تو ٹھکور کے خریدتے ہیں کہ کہیں اس میں سے پانی بہہ تو نہیں جائے گا۔ کیا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے آزمائشوں کے بغیر ہی قبول کر لیے جائیں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یفتنون کا لفظ جو ہے یہ فتنے سے ہے۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے تپانا، آزمانا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی شرط ہے۔ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو اللہ نے آزمایا، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ان سب کی آزمائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں کی بھی آزمائش ہوئی۔ کوئی انسان یہ مت گمان کرے کہ محض زبان سے ایمان لانا کافی ہے بغیر امتحان کے۔ نہیں، امتحان تو ضروری ہے۔ امتحان کے بغیر کسی بھی شخص کا علم پختہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ کون کس بات کو کتنا سمجھا ہے، کون سی بات کس شخص کی کتنے اندر تک گئی ہے۔ پھر اسی طرح امتحان محض زبانی کلامی نہیں ہوتا۔ بعض سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ضروری ہوتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص تھیری میں پاس بھی ہو اور پریکٹیکل میں فیل ہو جائے تو وہ پاس شمار نہیں ہوتا، اسے فیل کر دیا جاتا ہے، اسے پھر دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر بھی کرتا ہو، بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہو، لیکن جب دین کے راستے میں تھوڑی سی بھی مشکل آئے، تھوڑے سے بھی ناگوار حالات آئیں، ناپسندیدہ چیزیں سامنے آئیں، تو انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ نکلے، تو یہیں سے انسان کی قلعی کھل جاتی اور اس کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سوچو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر اس کے کہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ پیغمبروں اور صالحین کے بعد ہر دور میں قیامت تک جو شخص بھی اس دین کی طرف آئے گا ایک بار اس کو ضرور آزمایا جائے گا۔ کبھی یہ آزمائش دین کے منکرین کی طرف سے ہوگی، کافروں کی طرف سے ہوگی، کبھی یہ آزمائش انسان کے اپنوں کی طرف سے بھی ہوگی۔ اور آج کے دور میں جب بھی آپ اصل اور خالص دین کی طرف لوٹیں گے تو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے جزوی اسلام کو اپنایا ہوا ہو، پارشلی مسلمان ہوں، صرف اپنی پسند کی چیزیں جنہوں نے دین کی اختیار کر رکھی ہوں، وہ ضرور مخالفت کریں گے کہ بس دین اتنا ہی لو جتنا ہم نے اختیار کیا ہوا، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر جنت چند بولوں پہ مل سکتی ہے تو اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے ایکسٹریمسٹ ہونا تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے سارے فرائض ادا کرے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی راہ میں اپنا وقت لگانے لگے، اپنی ذات سے باہر یہ روشنی پھیلانے لگے تو آزمائش اور تیز ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیرونی مخالفتوں کی انتہا ہو گئی تھی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اور آپ کے ساتھی آزمائے گئے، شاید اس سے پہلے کوئی اور اتنا زیادہ آزمایا نہیں گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ جو اللہ کو جتنا پیارا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس پر آزمائش آتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آزمائش کی ہر قسم آئی، ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جسمانی اذیتیں، پرسیکیوشن اور بیرونی مخالفتیں عموماً اس درجے کی نہیں رہی۔ آپ کے بعد وہ کلچر ختم ہو گیا جب دین کے لیے جسمانی اذیتوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد اسلام دنیا میں ایک سچائی کے طور پر مانا جانے لگا، اسٹیبلش ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جب آہستہ آہستہ لوگوں کے اپنے اندر، مسلمانوں کے اپنے اندر اسلام کمزور ہونے لگا، اس کے اثرات دھندلے ہونے لگے، تو جس شخص نے بھی اسلام کی تجدید سے مراد کہ پھر اس کو زندہ کیا جائے عمل میں، جس نے بھی ایسی کوشش کی، یا جس نے بھی بدعات اور دین کے اوپر نئی نئی خود ساختہ باتوں کے خول اتارنے کی کوشش کی اور اصل کو نکالنا چاہا، اس پر خود مسلمانوں کے اندر سے آزمائشیں آئیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، الزامات سہنے پڑے۔ اور آزمائش کی ایک تیسری قسم انسان کے اپنے رشتہ دار، اپنا گھرانہ، اپنا خاندان، اپنا ہی نفس بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ ہم خود پر خود ترس کھانے لگتے ہیں، خود کو خود مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، اور اسلام کے راستے میں کوششوں کو اپنے لیے آنر کی بات نہیں سمجھتے بلکہ ایک مجبوری کی بات بعضوں کا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان رویوں کی اصلاح ضروری ہوا کرتی ہے، اور اسی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پھر امتحان لیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سچا مسلمان بننے کی مشکلات
کیا کیا ہیں، حقیقی مسلمان بننے کے لیے، اصل اسلام کو پانے کے لیے کیا کچھ کھونا پڑتا ہے، کیسی کیسی قربانیاں کرنا پڑتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قدم قدم مصائب، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ سواد کوئے جانا سے مراد یہ ہے کہ محبوب کے کوچے کی طرف جانے کا راستہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوں گی، بہت سی مخالفتیں ہوں گی۔ تو اللہ کے راستے کی طرف جانے کے لیے بہت سے بیریئر آئیں گے، اور ایسی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، ایسی مشکل بھی آ سکتی ہے کہ انسان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو جس کو اپنی زندگی پیاری، جس کو اپنا آپ بڑا پیارا ہے، جس کو اپنی ذات سے بڑی محبت ہے، اپنے رنگ و روپ سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنی فٹنس سے، اپنی صحت سے، اور جس کو سارا وقت یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ میں اگر دین کی طرف آؤں گا تو یہ سب کچھ میرا قربان ہو جائے گا، تو پھر وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، جسے اپنی ذات کی ایسی محبت ہے، یا یہ کہ جو یہ کہے کہ میں تو بہت ہی سینسیٹیو ہوں اور مجھ سے تو کسی کی بات سنی نہیں جاتی اور میں تو کسی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور واقعی ہم اگر اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر دین کے راستے میں ہماری تعریف ہوتی رہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی ہمارے نفس کے خلاف یا ناگوار بات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، کہیں کوئی تنقید ہو جائے، کہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے، کہیں کوئی شاباش دینا بھول جائے، کہیں کوئی تھپکی دینا بھول جائے، تو ہم بھی کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ زبانی دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، خواہ وہ دین سیکھنے کا ہو، خواہ وہ سکھانے کا ہو، خواہ وہ پھیلانے کا ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح، لازماً اس کے راستے میں مشکلات آئیں گی۔ پھر جب انسان ان مشکلات کے باوجود، مخالف سمت سے آنے والی آندھیوں کے باوجود سروائیو کر جائے گا، جمع رہے گا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ نہیں کہ موڈ آف کر کے اور بیزاری کا اظہار کر کے یا تھکاوٹ کا بلا وجہ اظہار کر کے کہ میں بہت احسان کر رہا ہوں دین پہ، تو جو شخص خندہ پیشانی کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرے گا وہی دراصل کامیاب ہوگا، اسی کا استقبال پھر جنت میں مسکراہٹوں اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص مارا بندھا یا صرف وقت گزاری کے تحت یا صرف ایک ہجوم کو دیکھ کر کے وہ سب کہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، تو ایسا شخص اس راستے کے کام کا نہیں۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر خالص ہوں اور سچے ہوں تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ناخالص لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ، منافقین کا ایک بہت بڑا اکٹھ اسلام کے لیے کچھ بڑے فائدے کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ، کروڑوں نہیں اربوں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کمزور ہے، اسلام کی وہ عزت نہیں، شان و شوکت نہیں، دنیا میں کوئی غلبہ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جیسے احمق اسلام کے نام لیوا ہیں، کہ جو صرف زبان سے تو اسلام کو چاہتے ہیں لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں اترا، ان کے اندر خون میں، ان کی رگ و پے میں پیوست نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کھلم کھلا فرما رہے ہیں، علل اعلان فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزرے۔ صرف یہی اہل مکہ نہیں، پہلے کے لوگ بھی سخت آزمائے گئے، پہلی امتوں کی آزمائش ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تشدد اور ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے تو بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کیا گیا
اور پھر ان کے سروں پہ آرا چلایا گیا جس سے ان کے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اسی طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں. بخاری کی روایت ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا تھا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اسلام کے ابتدائی دور میں بہت آزمائشیں آئیں. انہوں نے بہت سخت وقت دیکھا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام کے ابتدائی دور کو جس طرح اپنے خون سے سینچا ہے اور جس طرح اذیتیں برداشت کر کے جو گراؤنڈز لے کیے، بعد میں تم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو فتح مکہ کو دیکھ بھی نہیں سکے. وہ تو اس حال میں دنیا سے چلے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ کہ جنہوں نے دین کے راستے میں اتنی مار کھائی کہ اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دی. انہوں نے تو دنیا میں دین کی کوئی کامیابی نہیں دیکھی. کبھی غور کریں تو ان لوگوں کا کردار کیا تھا. بعد کے لوگوں نے تو جنگوں میں حصہ لیا، وہ ہیروز کہلائے، وہ جرنیل بنے، وہ فاتح بنے. کچھ لوگوں نے علمی طور پر دین کی خدمت کی، وہ علم کی دنیا کے امام بنے. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اسلامی فتوحات کی وجہ سے بے پناہ مال آیا، لیکن یہ ابتدائی دور کے غریب مسلمان، ان کو کیا حاصل ہوا کہ جس کے لیے یہ سب کچھ قربان کر رہے تھے؟ یہ اللہ کی رضا کو پہنچے. انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو بعد کے دور کے لوگوں کے حصے میں نہیں آیا. یہ وہ دور تھا جب باقی لوگ اسلام سے دور بھاگتے تھے، یا اسلام کو چھپاتے تھے، یا اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اسلام کے لیے قربانیاں کی. اگر ان کے حالات آپ پڑھیں تو ان پر جو ظلم و ستم توڑا گیا ان کی کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں. تو اسی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت کی ایک روایت ہمارے سامنے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں. میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہمارا کیا حال ہے، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ان پہ اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں. اور پھر انہی سختیوں کا ذکر کیا پیچھے جن کا ذکر میں نے کیا ہے. پھر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے. یعنی دین اسلام کی کامیابی کا دور بھی آئے گا. آج آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں تو کل امن و امان ہوگا، اور اتنا امن ہوگا کہ دور دراز کے فاصلے. حضر موت جو ہے وہ یمن کی طرف ہے، صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گی، ایک ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک، لیکن اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، یعنی ہر طرف امن ہی امن ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلوں کو آزمایا گیا ہے. اور اس کی سورۃ البقرہ میں بھی تفصیل آپ پڑھ چکی ہیں. آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکے. ان پہ سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے
یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں خوشخبری سنائی گئی، کیا؟ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. تو گویا آزمائش وہ کسوٹی ہوتی جس پر انسانوں کا ایمان پرکھا جاتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے اپنے دعوے میں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور البتہ ضرور جاننا ہے اس کو کہ جھوٹے کون ہیں. یعنی آزمائش کس لیے آتی رہی اور آئے گی کہ اللہ کو سچے اور جھوٹے کا فرق جاننا ہے. مخلصین کے ساتھ منافقین کا خلط ملط ہونا بعض اوقات کسی کاز کو بہت بڑا نقصان دیتا ہے. اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو اس میں منافق اور غدار قسم کے لوگوں نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا، شاید اتنا نقصان کافروں کی طرف سے یا دشمنوں کی طرف سے نہیں پہنچا، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اگر آپ کے قریبی ساتھیوں میں، آپ کے اپنے لوگوں میں دھوکے باز اور غدار لوگ شامل ہو جائیں تو پھر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. معلوم نہیں کس وقت کہاں وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں اور آپ کو اس سفر پر راستے میں ہی ختم کر دیں. موجودہ دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں ہزیمت اٹھائی اس میں ان کے اپنے اندر ہی ایسے لوگ پائے گئے کہ جو دوسروں کے ہاتھوں میں بکے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. اس لیے اللہ تعالی مسلمانوں پر ہمیشہ آزمائش بھیجتا ہے تاکہ بیکار چیزیں جھڑ کے الگ ہو جائیں. بالکل ایسی ہے نا کہ جیسے زمین میں جو سبزیاں اگتی ہیں جب وہ نکالی جاتی ہیں تو سبزی کے ساتھ مٹی بھی لگ جاتی، تو سوکھ کر مٹی جو ہے وہ فوراً خود ہی الگ ہو جاتی، وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں چپکی رہتی. اسی طرح دین کی طرف جانے والوں کے ساتھ جب ایسے لوگ محض ایک بھیڑ کو دیکھ کر شامل ہو جائیں یا دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر جو لوگ دین کی طرف آئے ہوں یا کسی گلیمر کی وجہ سے دین کی طرف لپکے ہوں، تو وہ لوگ پھر زیادہ دن تک، زیادہ دیر تک اس کاز میں ساتھ نہیں رہ سکتے. جب ان پر آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں اور سچوں کو الگ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے، آزما کے دیکھا جائے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی ہر بات کا علم ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو واقعی ہر بات کا پہلے سے علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ کسی کو محض اپنے علم کی بنا پر سزا دے دے جب تک کہ وہ دوسرے کو وہ کام کرنے کا موقع نہ دے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے باطن سے بھی باخبر ہے، صرف ظاہر سے ہی نہیں. اسے پتہ ہے مخلص کون ہے، منافق کون ہے، لیکن اس کے ہاں جزا سزا کا معاملہ محض علم کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور پھر اس پر دوسرے لوگوں کو بھی گواہ بناتا ہے کہ اور لوگ بھی جان لیں. نہیں وَلَيَعْلَمَنَّ میں صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں، باقی لوگ بھی جان لیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنا پر کسی کو منافق قرار دے دیں یا کسی کو سزا دے دیں تو دوسرے لوگوں کے دل میں خیال آئے گا کہ شاید اس پہ ظلم ہوا ہے. بظاہر تو یہ شخص ایسا نہیں لگتا تھا، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنا چاہتا ہے
کہ انسان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی اللہ کے علاوہ باقی لوگ بھی دیکھ لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔